سلام ہندوستان دوستو، دوسرا مصرع سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ میں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کچھ ایسے شعر جن کے دوسرے مصرے آپ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ آج ان شعروں کو پورا کروں گا، ان کے جو مشہور نہیں ہیں وہ مصرے بھی بتاؤں گا۔ تو اس سلسلے کا آج کا پہلا شعر ہے، یا پہلے شعر کا پہلا مشہور مصرع ہے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ محمد رفیع کا گایا ہوا ایک پرانا گانا ہے، چھلکے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ۔ اس میں ایک لائن آتی ہے آگے چل کر کہ اللہ کرے زور شباب اور زیادہ۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ لائن جو ہے وہ اس مشہور شعر سے انسپائرڈ ہے جس کا دوسرا مصرع بہت مشہور ہوا، اور مصرع ہے اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ اس کا پہلا مصرع ہے، خط ان کا بہت خوب، عبارت بہت اچھی، اور پھر ہے کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس شعر کے شاعر کا نام مجھے پتہ نہیں چلا، اگر آپ کو معلوم ہے تو مجھے بتائیے۔ اس شعر کا ایک اور ورژن میں نے دیکھا، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ صحیح ورژن کون سا ہے اور شاعر کا نام کیا ہے۔ تو اگر آپ کو اس سلسلے میں کچھ معلومات حاصل ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگلے شعر پر جانے سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ دلی NCR میں کسی طرح کی قانونی سہایتا چاہتے ہیں، یعنی کسی وکیل کی رائے لینا چاہتے ہیں، اور آپ کے پاس پیسے کم ہیں یا نہیں ہے، یا بجٹ کم ہے، تو آپ مجھ سے سمپرک کیجئے، میں آپ کی سہایتا کروں گا۔ اگر آپ کے پاس بجٹ بالکل ہی نہیں ہے تو بھی آپ کی سہایتا کی جا سکتی ہے، لیکن رائے تو مفت میں دلوا ہی دوں گا آپ کو، اچھے وکیل سے، مطلب انوبھوی وکیل سے، تو مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں۔ آج کا دوسرا مشہور مصرع ہے، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اس کا پورا شعر میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ شعر جو ہے یہ مصطفیٰ خان شیفتہ کا ہے، اور پورا شعر اس طرح سے ہے کہ ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور مشہور مصرع، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے۔ ایک فلم آئی تھی، اس میں شاید وہ طوائف فلم تھی یا کون سی تھی، اس میں گانا تھا کہ بہت دیر سے در پہ آنکھیں لگی تھیں، حضور آتے آتے بہت دیر کر دی۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ لائن جو تھی حضور آتے آتے والی، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے سے انسپائرڈ ہو۔ تو جو بھی ہو، داغ دہلوی کا پورا شعر ہے، نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے۔ اس شعر کا بھی ایک ہی مصرع مشہور ہوا۔ اس کے بعد چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ، کافر لگی ہوئی یا کافر لگی ہوئی۔ شیخ ابراہیم ذوق کے شعر کا مصرع ہے، اور پورا شعر ہے، اے ذوق دیکھ دختر رز کو نہ منہ لگا، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ، کافر لگی ہوئی یا کافر لگی ہوئی۔ دختر رز کا مطلب ہے انگور کی بیٹی، یعنی وائن، شراب۔ اگلا مشہور مصرع ہے، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ مصرع غلط ہے۔ صحیح ہے، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی۔ ہے آگ والا مصرع مشہور ہے، لیکن ہے تو اوریجنلی ہو، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی۔ ظہیر دہلوی کے شعر کا یہ مصرع ہے جو کہ بہت مشہور ہوا، اور پورا شعر ہے، چاہت کا جب مزہ ہے کہ وہ بھی ہوں بے قرار، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور مشہور مصرع، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ میر حسن کے شعر کا مصرع ہے یہ، اور اس کا اولا مصرع یعنی مصرع اولا یعنی پہلی لائن، پہلی پنکتی ہے، صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، اور پھر گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اس کے بعد حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ شیخ ابراہیم ذوق کا یہ مصرع بہت مشہور ہوا۔ اس کا پورا شعر ہے، پھول تو دو دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ اگلا مشہور مصرع یہ ہے، حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے۔ آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ داغ دہلوی کا مصرع ہے۔ پورا شعر اس طرح سے ہے، حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے، اور ہوں گے تیری محفل سے ابھرنے والے،
ध्यान दीजिए, इस शेर का पहला मिसरा ज़्यादा मशहूर हुआ है। वैसे होता यह है कि ज़्यादातर केसेस में दूसरा मिसरा ज़्यादा मशहूर हुआ होता है, लेकिन ऐसे भी शेर हैं जिनका पहला मिसरा मशहूर हुआ, तो ये उन्हीं में से एक शेर है। हज़रत दाग जहाँ बैठ गए और होंगे तेरी महफिल से उभरने वाले। दाग दहलवी के इस शेर के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे शेर हैं जिनका एक एक मिसरा ही मशहूर हुआ। आगे बताऊंगा, लेकिन वो तब बताऊंगा जब आप चाहेंगे। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसको आगे जारी रखूंगा। और अगर अच्छी नहीं लग रही है तो यहीं रोक भी सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये है हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल माई हिंदी माई उर्दू। मैं हूँ मुइन शम्सी। सलाम हिंदुस्तान, प्रणाम भारत।